میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی، اور آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ صفر المظفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اس کے حوالے سے سنیں گے کہ سفر شریف، اس کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کے اس مہینے کے حوالے سے تصورات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ احادیث میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا، اور کیا سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہے، یا اس حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک کو زندگی کا معمول بنائیے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ کوئی مہینہ ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی گھڑی ہو، پڑھتے جائیں گے، رحمتیں اترتی جائیں گی، برکتیں ملتی جائیں گی، آفات و بلیات دور ہوتی جائیں گی۔ آفتوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ کہتا ہے میں بہت محتاج ہو گیا، بہت زیادہ غربت، پریشانی، فقر کا میں شکار ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ بھوک نے اتنا ستایا کہ مجھے بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، اتنی شدت کی بھوک، اور کچھ میسر نہیں۔ اب وہ کہتا ہے بڑا پریشان، کیا کروں کیا کروں، کوئی شخص مجھے ایسا مل جائے کہ جو مجھے کھانا کھلا دے۔ ظاہر ہے جس نے ایسی کوئی مصیبت دیکھی ہو، ایسا کسی حالات سے گزرا ہو، تو وہی یہ فیل کر سکتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص مجھے مل جائے، کچھ کھلا دے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں کہ جو میری مدد کرے، مجھے کھانا کھلائے، ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا۔ ایران کا کوئی علاقہ ہوگا اہواز، اس کی طرف میں روانہ ہوا۔ اچھا، حالانکہ وہاں میرا نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی دوست تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے جا کر میں ہیلپ مانگتا، لیکن میں نے کہا چلو چلتے ہیں، اب یہاں بھی کچھ میسر نہیں آ رہا تو ہو سکتا وہاں پر قسمت یاوری کرے اور کچھ نہ کچھ بات بن جائے۔ چنانچہ میں اس شہر کی طرف، اس علاقے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، کہتا ہے کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا، اب دریا سے اس طرف جانا ہوگا، تو وہاں پر اول تو مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آتی۔ اب کوئی بوٹ ہو، کوئی کشتی ہو جس سے میں دریا پار کروں اور وہاں اپنے مقصود علاقے کی طرف جاؤں، تو وہاں کوئی دریا کے پاس کشتی مجھے نظر نہ آئے۔ خیر تلاش کے بعد جو ہے اب مجھے ایک کشتی نظر آ گئی بالآخر۔ اچھا، اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشتی مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے اس کو بدفالی لی کہ یار یہ تو بدفالی ہے، بدشگونی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو کشتی نہیں مل رہی، یار یہ اس کا مطلب ہے میرا سفر میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خیر تو بڑی دیر بعد جب مجھے کشتی نظر آئی، اب وہ کشتی میں بھی جا کر دیکھا تو وہ کشتی بھی ٹوٹی پھوٹی سی تھی، اس میں بھی سوراخ تھا۔ کشتی میں سوراخ کے ایک تو وہ نا پانی کی جگہ پر پھر تو وہ چل ہی نہیں سکے گی، لیکن اس طرح سے ٹوٹی ماری سی ہوگی، ذرا خراب سی ہوگی، سوراخ والی کشتی تھی۔ کہتے ہیں لو بھائی یہ تو ایک اور بدفالی ہو گئی، پہلے کشتی ملے نہیں، پھر کشتی نظر آتی ہے تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں بھی سوراخ ہے، دوسری بدفالی۔ اچھا بھائی چلیں یہ بھی ہو گئی، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا، وہاں تو بھوک ستا رہی تھی، کھانے کو نہیں مل رہا، تو جانا تو ہے۔ اب وہ جو ملاح تھا، یعنی جو کشتی چلانے والا تھا، اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کہتا ہے نام دیو زادہ۔ دیو کہتے ہیں شیطان کو، اور زادہ مطلب بیٹا، تو مطلب بنے گا شیطان کا بیٹا۔ تو یہ کیسا نام ہے دیو زادہ؟ تو کہتا ہے یہ ایک اور بدفالی، ایک اور بدشگونی، کشتی نہیں، کشتی ملی تو وہ سوراخ والی، وہ سوراخ والی، چلو بھائی چلنا ہی ہے۔ تو ملاح جو ہے اس کا نام پوچھو تو وہ بولتا ہے دیو زادہ۔ خیر
پھر میں کشتی میں سوار ہو ہی گیا کیونکہ جانا تو ہے نا، یہاں تو کچھ مل نہیں رہا کھانے کے لیے، تو میں اس پہ سوار ہو گیا۔ کنارے پر جب پہنچی تو میں نے آواز لگائی کہ بھائی کوئی مزدور وغیرہ میرا سامان اٹھا لے، تھوڑا بہت جو ساتھ میں سامان تھا وہ اس کو لے کر چلنا تھا۔ تو اب جو مزدور ملا وہ بھی کانا تھا، اس کی بھی ایک آنکھ تھی۔ اب یہ شخص کہتا ہے لو بھائی ایک اور بدشگونی، ایک اور بدفعلی آ گئی کہ جو مزدور بھی ملا وہ بھی کانا ہے۔ کہتا ہے یہ چوتھی بدفعلی ہو گئی، یعنی اگر ابھی تک ٹوٹل لگائیں ان بدفعلیوں، ان بدشگونیوں میں جو وہ شخص نوٹ کرتا چلا جا رہا تھا، جو اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس میں یہ چوتھی بدفعلی ہو گئی۔ اچھا اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یار میرے دل نے کہا یہاں سے تو واپس ہی لوٹ جاؤ، یہ تو شروع سے ہی جناب یہاں تو بدشگونیاں چل رہی ہیں، تو آگے بھی پھر کامیابی ہوگی نہیں، یہاں بھی بھوکا مر رہا ہوں، وہاں پرائے دیس میں جا کے، پرائے شہر میں جا کر وہاں بھی بھوکا مروں کہ اتنی تو بدشگونی ہو رہی ہے یہاں۔ خیر، تو اس شخص نے کہا چلے، اب اپنی حاجت کو یاد کرا کہ جو مصیبت تھی، جو پرابلم تھی اس کو ذہن میں آئی، تو پھر واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا اور کہا چلو بھائی آگے چلتے ہیں۔ مسافر خانے ہوتے تھے، اب بھی بعض جگہ پر ہوتے ہیں، تو مسافر خانے وہ پہنچا اور بیٹھا ہوا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں، کیونکہ یہاں بھی کوئی جان پہچان کچھ ایسا تھا تو نہیں، بس چل دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ بات بن جائے، کچھ مل جائے۔ تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گیٹ ناک ہوا۔ اب جب گیٹ ناک ہوا، پوچھا کون، تو جواب ملا کہ میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حیرت ہے، نہ کوئی جان نہ پہچان، یہ کون آ گیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے دل نے کہا یا تو یہ میرا دشمن ہے یا بادشاہ کا نمائندہ ہے، یا تو کوئی میرا دشمن ہے، کہ دشمن تو گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے، یعنی جس سے اس کی دشمنی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ پتہ رکھتا ہے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے۔ تو کہا یا تو یہ میرا دشمن ہے جو مجھے جانتا ہے، یا یہ کوئی بادشاہ کا نمائندہ ہے کہ بادشاہ کو یہ پتہ ہو سکتا ہے سب کچھ۔ تو خیر میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص کہتا ہے پھر کیا ہوا، اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یعنی کسی اور کا نام لیا کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے یہاں ٹھہریں تو آپ کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، 30 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا، تو 30 دینار ایک بڑی رقم بنتی ہے۔ تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جانا چاہتے لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اور اس کو یہ 30 دینار مل گئے۔ اچھا اب یہ شخص کہتا ہے کہ کبھی 30 دینار کا زندگی میں مالک بھی نہیں بنا تھا، جو یہ 30 دینار مجھے بیٹھے بٹھائے مل گئے۔ اور پھر اس کا آخر میں نتیجہ یہ تھا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ صاحب جو شروع سے آپ سن رہے ہیں واقعہ، یہ تو ہر چیز کو بدشگونی لے کر چل رہے تھے کہ جناب کشتی نہیں ملی تو بدشگونی، ملی تو ٹوٹی ہوئی، یہ بھی بدشگونی، وہ جو کشتی کا ملا تھا اس کا نام بڑا عجیب و غریب سا تھا تو وہ بدشگونی، وہ مزدور ملا تو وہ کانا، تو کہا یہ بھی بدشگونی، واپس ہی چل دیتا ہوں۔ لیکن وہ جب یہاں پہنچ گیا تو آخر میں کیا ہوا، اس کی ایسی زبردست مدد ہوئی، یعنی اتنی اسے رقم مل گئی جو اس سے پہلے کبھی اس کے پاس تھی بھی نہیں۔ اور حال کیا تھا، جہاں سے وہ چلا تھا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، مٹی تک اس شخص نے کھائی تھی۔ تو پھر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جن چیزوں کو ہم بدشگونیاں لے رہے ہوتے ہیں، بدفعلیاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں نیک فعلی اچھی چیز ہے، یعنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، کوئی اچھا نام سن کر، کوئی اچھا شخص دیکھ کر یہ ذہن بنانا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اب میرے ساتھ اچھا ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی چیز، کسی بات کو دیکھ کر بدشگونی لے لینا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ اگر پورے واقعے میں دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ خراب ہوگا، یہ بدشگونی ہے، اب یہ دیکھ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے تو آگے تو بس خرابی خرابی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے، کہیں جا رہے ہیں، آگے سے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ذہن بنائیں گے، او اب تو آگے
خرابی ہوگی، پرابلم ہوگی، اب تو میرے ساتھ آفتیں ہی آئیں گی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی بھی کہیں جا رہی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں تو بلی کو بھی کوئی کام ہوگا، وہ بھی گوشت ووشت ڈھونڈنے جا رہی ہوگی اپنی چیچڑے، تو وہ اپنا جا رہی ہے، آپ اپنا جائیں۔ بلی نے بھی ایک لمحے غور کیا کہ آپ جا رہے ہیں، بلی بھی یہ سوچے کہ یہ حضرت یہاں سے گزر گئے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو بلی نے بھی نہیں غور کیا۔ تو آپ بھی ایسی چیزوں پر غور نہ کریں کہ یہ کالی بلی کاٹ گئی یا پیلی بلی رستہ کاٹ گئی، تو اس کی کوئی حقیقتیں نہیں ہیں۔ اور بالخصوص جو سفر کا مہینہ ہے، سفر شریف کہیں، سفر المظفر کہیں، ظفر سے ہی نکلا ہے، کامیابی والا مہینہ کہہ لیں، برکت والا مہینہ کہہ لیں، سارے مہینے برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے لا صفرا، اس کا ایک معنی جو شارحین ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو سفر کے مہینے سے متعلق یہ جو خیالات پائے جاتے ہیں یہ دور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے پرانے خیالات ہیں اور ان کی نفی کی گئی ہے کہ لا سفرا، سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بدشگونیاں نہیں لینی چاہیے، ایک سفر سے متعلق ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں جن سے متعلق لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں، بڑی عجیب و غریب سے خیالات ہوتے ہیں۔ کچھ میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا کہ کیسے کیسے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ خیالات پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بدشگونیاں لے کر جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ہماری بات ہوئی کہ اب بلی آپ کا رستہ کاٹ گئی اور کوئی سمجھے کہ جناب یہ تو نیک شگون نہیں ہے اور اب مجھے کام پر نہیں جانا چاہیے، تو اب اگر وہ اس دن گھر پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جاب پر یا جہاں بھی وہ جاتا ہے نہیں جاتا، تو اس سے بلی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ بلی تو اپنا کام کرتی رہے گی، آپ کی ایک دن کی دہاڑی ماری گئی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی اس حوالے سے جو بدشگونیاں لی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنا ہی نقصان ہوا کرتا ہے، اور یہ کسی بھی عقل مند شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتوں کو سوچے اور وہ اپنا نقصان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اس کی ذات پر اعتماد کریں، اس کی ذات پر توکل کریں، اللہ کا نام لے کر آپ اپنی سی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ اور جو پہنچنے والی چیز ہوتی ہے، جو آفت، جو بلا، جو مصیبت پہنچنی ہے، وہ آدمی کو پھر پہنچ کر رہا کرتی ہے، اور اس میں کسی بلی یا کسی اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ صبر کریں گے تو اس پر اجر ملے گا۔ تو بہرحال جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جو اس طرح کی الٹی سیدھی چیزوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے وہ پریشانی رہتا ہے۔ اب اتنی ڈھیروں چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ بدشگونی، یہ بدشگونی، یہ بدشگونی، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، تو کتنی چیزوں کو آدمی غور کرتا رہے گا، پھر یہیں پہ دماغ الجھا رہے گا نا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ اطمینان میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، تو اس کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے، اس کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، قدم اس کے ڈگمگاتے نہیں ہیں، مشکل ترین حالات آئیں اس میں بھی صبر آ جاتا ہے کہ آدمی پر اگر مصیبت آئے، زندگی ہے یہ دونوں چیزوں کا نام ہے، مصیبت بھی ہوگی اور راحت بھی ہوگی۔ تو مصیبت آئی اس پر صبر کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے اجر ملائے گا، اور راحت کا سامان ہوگا، کوئی آسانی ملتی ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک مسلمان کا انداز ہے، اس انداز سے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی عجیب عجیب چیزوں سے وہ بدشگونیاں نہیں لیا کرتے۔ تو ہمیں بدشگونی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک عبادت گزار شخص تھا، رات بھر اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا، دن کو روزہ رکھتا۔ اچھا، روزانہ شام کو ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آتا، اسے 2 روٹیاں دے کر چلا جاتا، جس سے وہ افطار کر لیتا، پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں لگ جاتا۔ کیا بات ہے۔ ایک روز اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا، اس عبادت گزار شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کیسا توکل ہے کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی 2 روٹیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں۔ اس کا ایک انداز تھا سوچنے کا کہ بھروسہ تو اللہ کی ذات پر کرنا، یہ جو میں عبادت میں ہوں اس میں میں یہی سوچ کے بیٹھا ہوں نا، وہ شخص آئے گا اور 2 روٹیاں دے کر چلا جائے گا۔ تو
تو میں نے تو اس شخص پر تو بھروسہ نہیں کر لیا، اس کی روٹیوں کے اوپر تو بھروسہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا، جبکہ مخلوق کو رزق دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ شام کو جب روٹیاں لے کر آیا، جو لے کر آیا کرتا تھا وہ روٹیاں لے کر آیا، تو اس عبادت گزار شخص نے وہ روٹیاں جو ہیں اس کو واپس کر دیں، اور بھوک کی حالت میں 3 روز گزر گئے، جب روٹی تو اس نے قبول کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا تو اپنے رب کریم سے فریاد کی کہ یا اللہ تو ہی مدد فرما۔ تو رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے کے ذریعے کچھ بھیجتا تھا، تو نے اسے کیوں لوٹا دیا؟ عبادت گزار شخص نے عرض کی مولا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیرے سوا میں دوسرے پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عبادت گزار شخص نے عرض کی یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے۔ تو حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا۔ اسی خواب کے دوران دیکھا کہ روٹیاں لانے والا وہ شخص اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا تو نے اس عبادت گزار شخص کو روٹیاں دینا کیوں چھوڑ دی، کیوں بند کر دی؟ اس نے عرض کی اے مالک و مولا تجھے خوب معلوم ہے۔ پھر پوچھا اے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا؟ اس بندے نے عرض کی میں تو تجھے یعنی تیری راہ میں ہی دیتا تھا۔ ارشاد ہوا تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ بنا دیا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں دیا کرتا ہے، غیب سے رزق کا انتظام ہو جایا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، دور رسالت سے یوں کہنا چاہیے، لوگوں کے درمیان لوگوں میں علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں علم نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے، تو جہالت ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ طرح طرح کی بدشگونیاں ہوا کرتی ہیں، طرح طرح کی بے وقوفی پر کہنا چاہیے مبنی باتیں لوگوں میں عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیسی کیسی بدشگونیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، آئیے اس کی کچھ مثالیں ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر میں یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ بدشگونی ہے اور ہم اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اب سب غور کرتے جائیے کہیں یہ بدشگونی ہم تو نہیں کر رہے۔ جیسا کہ ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی الو بول گیا، کوئی کوا جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھ کر کائیں کائیں کر رہا ہے تو اب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو بھائی کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوگا کائیں کائیں کرنے کا، وہ کرنے دیں اس کو کائیں کائیں۔ آپ کائیں کو پریشان ہو کر بیٹھ گئے کہ جناب اب کوے نے دیوار پہ کائیں کائیں کر دی ہے تو کوئی آسمان سے پتھر گرنے والے اللہ نہ کرے۔ کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں کائیں کائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آفت بلا نازل ہو جائے گی۔ تو اس طرح پریشان ہوتے رہیں گے تو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کیا کیا کرتی رہیں گی، تو پریشان آپ ہوتے رہیں گے۔ تو کوے کی کائیں کائیں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی وقت دن یا مہینے سے لوگ بدفعلی لیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے سفر شریف کے مہینے کے حوالے سے بات ہوئی کہ لوگ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ کوئی آفتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا، سفر کے حوالے سے ایک چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سورہ مزمل کا ختم کراتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آٹے کی جو ہے وہ گولیاں بناتے ہیں اور پھر اس کو پرندوں کو یا مچھلیوں کو ڈالتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے جو آفتیں بلائیں اترنی ہیں اس مہینے میں وہ چلی جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سنا گیا کہ روٹی یا چورا وغیرہ جو ہے وہ گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اگر بلائیں اتریں گی تو وہ چھت پہ سے کھا کے واپس چلی جائیں گی۔ کیا بات ہے، وہ بلا یہ نہیں بولے گی چھت پہ روٹیوں کا چورا ہے تو گھر کے اندر کیا کیا مرغ مسلم موجود ہوں گے، تو وہ پتہ چل رہا ہے نیچے بھی اتر کر آ جائیں۔ ایک سمجھانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی جو ہے وہ تصورات درست نہیں ہے۔ سورہ مزمل پڑھانا بڑی اچھی بات ہے، قرآن پاک پڑھی جائیں، صورتیں پڑھی جائیں، لیکن اس کو یہ خاص تعلق جوڑنا کہ جناب یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، تو یہ تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی اس مہینے کو برا سمجھنا۔ اچھا، اسی طریقے سے چند چیزیں اور میں بیان کر دیتا ہوں۔ کہیں بھی ایمبولینس کی آواز سنی، فائر بریگیڈ کی آواز سنی تو بدشگونی لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جس کے گھر وہ جا رہی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ خیر فرمائے، لیکن آپ جو ہے وہ بلا وجہ میں پریشان نہ ہوں۔ اسی طریقے سے
بعض اوقات جو ہے سیدھی یا الٹی آنکھ پھڑ کے تو یقین کر لیتے ہیں کہ جناب اب کوئی مصیبت آئے گی. تو اگر ایسی آنکھیں پھڑکنے کا کوئی مسئلہ تو ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی. بعض اوقات جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی نویلی دلہن گھر آئے تو خاندان کا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے وقت پر انتقال ہوتا ہے، اس کا وقت آیا تھا وہ چلا گیا، اس کا اس گھر میں آنے کا وقت تھا یہ گھر میں آ گئی. تو یہ تصورات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. کسی شخص کو منحوس سمجھ لینا درست نہیں ہے. خالی قینچی گھر میں چلانے سے لڑائی ہوتی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی سے کنگا مانگو بولے نہیں بھائی جھگڑا ہو جائے گا. تو کنگا کسی کا کسی کو دینے سے کوئی جھگڑے کا اس کا تعلق نہیں ہے. خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگوں کے تصورات ہیں، تو یہ بھی بدشگونی ہے. بچے کے دانت الٹے نکلیں تو ننیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں. دانت کا کہاں جا کے ماموں سے جوڑ دیے. تو بہرحال تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بدشگونیاں اور بدفعالیاں یہ بے عقلی کی باتیں ہیں. اچھا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، یہ بھی بدشگونی ہے. اچھا بچہ سویا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا، یہ بھی عجیب و غریب سا لوگوں کے درمیان تصور ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلائوں نے جو ہم سے گزرنا ہے، جس نے گزرنا ہے اللہ رحم فرمائے. بہرحال تو اس طرح کی جو ہے وہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا. تو کیا کریں؟ مطلب زلزلہ آ رہا ہے بیٹھے رہیں وہیں پہ. ظاہر ہے اگر زلزلہ آئے گا تو ممکن ہوگا تو کھلی جگہ پر باہر ہی جایا جائے گا نا، جس کے لیے تاکہ جو ہے وہ ایسی کسی جو ہے کوئی چیز گر نہ جائے. تو اب زلزلہ آ رہا ہے تو مطلب گھر میں بیٹھا رہے کہ، اور زلزلہ آئے گا تو ہو سکتا ہے بندہ بھاگ رہا ہو تو گر بھی جائے گا. تو یہ تصور بنا لیا کہ اگر زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا. تو اب سوچے کہ زلزلہ آ رہا ہے اور جس نے بدشگونی پالی وہ تو اور بیٹھا رہے گا کہ میں گونگا نہ ہو جاؤں. وہ گونگے کے چکر میں پتہ چل رہا ہے چھت گر گئی. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدشگونیاں بدفعلیاں یہ بے عقلی کی بات ہے. رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی، یہ بھی لوگوں نے نکالا ہوا ہے. اچھا اسی طریقے سے سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چرا ہوا ہوگا، یہ بھی جناب جو ہے وہ بدشگونی ہے. اسی طرح مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں. تو مطلب روشن ہو جائیں گی تو بلائیں نہیں اتریں گی، وہ لائٹ دے کر واپس چلی جائیں گی. تو کیسی عجیب عجیب جو ہے وہ لوگوں نے باتیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جیسا ہم نے سنا تھا کہ سفر کے مہینے کو بھی لوگوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. سفر کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا سفر کے مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی درست تصور نہیں ہے. اس میں تو ان دو مقدس حضرات کا نکاح ہوا ہے، تو یہ سفر کے مہینے سے جو ہے شادی نہ کرنا بدشگونی لے کر یہ بھی تصور درست نہیں ہے. بزرگان دین کے آراس ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس، داتا گنج بخش علی اجویری کا عرس، تو بہت سارے بزرگان دین کے اس مہینے میں آراس بھی ہیں. تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.